الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأصحابه المكرمين وابنه الغوث الأعظم الجيلاني محي الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چاجہ سازی کن. شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن. مریض درد عصیانم اغسنی یا رسول اللہ. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ جس کو جتنا نبی سے پیار ہے اتنی ہی بلند آواز میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانی عقیدت پیش کریں. پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر ایک سے ایک بڑھ کر علماء کرام موجود ہیں. میں سب کے نام کو تو نہیں جانتا، بس اتنا کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں. جو ذرہ جہاں ہے وہی یافتہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مجھے، ہم سے بوڑھے بوڑھے علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں انہی کے قدموں کا بوسہ لے کر کچھ باتیں آپ کے زیر گوش کرنا چاہتا ہوں. یقیناً آپ لائق مبارکباد ہیں کہ آپ ایک ولی کامل کے عرس کو سجا کر کے خود حاضر ہو کر کے ان سے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، من یطیع اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اس کی پیروی کرو. اس کے بعد پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو. یقیناً الحمدللہ علماء کی جماعت، انبیاء کی جماعت، صالحین کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت،
ہم سب کو یہی بتا رہے ہیں اور بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دو۔ ہم اور آپ اپنی پیشانی رب کے آگے جھکا رہے ہیں، اپنے معبود برحق سے مان رہے ہیں، لیکن عرس کی بات کیوں آ رہی ہے؟ عرس ہم کیوں منا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاؤں، پروردگار عالم نے اپنے اور رسول کے حکم ماننے کے بعد پھر کہا صدیقین کی اتباع کرو، یعنی صدیقین کے دامن میں آ جاؤ۔ صدیقین سے مراد کون لوگ ہیں؟ صدیقین سے مراد وہ ہے، مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے، عمر فاروق اعظم کی ذات ہے، عثمان غنی کی ذات ہے، مولا علی کی ذات ہے، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات ہے۔ لیکن تیسرے نمبر پر جو بات آ رہی ہے، جس کا ہم عرس منا رہے ہیں، ایک شہید کے عرس میں ہم شریک ہو رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے ایک شہداء کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، انبیاء کا ذکر کر لیا، صدیقین کا ذکر کر لیا، صالحین کا ذکر کر کے پروردگار عالم تیسرے نمبر پر شہداء کا ذکر فرما رہا ہے۔ کہہ رہا ہے شہداء بھی اللہ کے اتباع میں ہے، گویا جس نے اپنی جانیں رب کی راہ میں قربان کر دیا، پروردگار عالم اس کے مرتبے کو بلند فرما دیتا۔ اور سنو، شہید جو ہوتا ہے جب بھی تاریخ گواہ ہے، آپ انبیاء سے لے کر کے اور اولیاء کرام اور علماء کرام کی جماعت تک آپ دیکھیں، جب بھی کوئی اسلام پر، اسلام کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کی ہے، اس کے ٹمٹماتے ہوئے لو کو مٹانے کی کوشش کی ہے، قسم خدا کی حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہو یا عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ہو، قسم خدا کی جب اسلام کو لہو کی ضرورت پڑی ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنا لہو پیش کر دیا ہے۔ جب اسلام کو لہو کی ضرورت پڑی ہے تو علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا لہو پیش کر دیا ہے۔ جب اسلام کو لہو کی ضرورت پڑی ہے، خون کی ضرورت پڑی ہے، قسم خدا کی عثمان غنی نے جام شہادت نوش کر کے لوگوں کو بتا دیا ہے، او لوگوں اللہ کے راہ میں اپنی جانیں قربان کر دینا مقام نبوت کے تیسرے درجے پر وہ فائز ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت دی گئی، انبیاء کو جو نبوت عطا فرمائی گئی، شہادت مقام نبوت کی تیسرے درجے پر ہے، مقام نبوت سے تیسرے درجے پر شہادت ہے۔ یعنی انبیاء کے بعد صحابہ کرام ہے، صحابہ کرام پھر شہداء کا مقام ہے، صحابہ کے بعد پھر شہداء کا مقام ہے۔ پروردگار عالم شہید کو مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ شہید کل بروز محشر کہے گا، جنت میں جب داخل کیا جائے گا کہے گا مولا تعالیٰ مجھے جنت میں وہ مزہ نہیں ہے جو تیرے دشمنوں کے تلوار کے سائے میں جو مزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شہید عرض کرے گا مولا مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں۔ اے مولا ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، اے مولا تعالیٰ ایسے تو مجھے دنیا میں بھیجتا رہے، تیرا دشمن مجھے کاٹتا رہے، مجھے شہید کرتا رہے۔ وہ جتنا مزہ تلوار کے سائے میں ہے اتنا مزہ کبھی جنت میں آ ہی نہیں۔ شہید کی تمنا ہے، یہ شہید کی آرزو ہے۔ اے لوگوں اپنے آپ پر فخر کرو کہ ایسے ویسے کے عرس میں آپ نہیں بیٹھے ہو، ایک شہید کے عرس میں بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہم سب پر جاری اور ساری فرمائے۔ حضرات محترم، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیر کس کام کے لیے ہے؟ اب علماء توجہ فرمائے، سامعین توجہ فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں، میں کچھ آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج خطے خطے سے یہ آواز اٹھ رہی ہے، چپے چپے سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ولی کس کام کا ہے، پیر ہمارے کس کام آتا ہے، پیر ہمیں کس کام کے لیے ہمارے لیے ہے پیر۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ایک واقعے کے ذریعہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ صحاب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ جو پیر کامل ہے، اللہ اکبر، حضرت شیخ شہاب الدین بخاری علیہ رحمت و رضوان چلتے ہیں، چلتے چلتے جنگل کے قریب پہنچتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ اپنے مصلے کو ڈال دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کا مصلہ ڈالنا تھا،
کہ لوگوں کا ہجوم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا جب جو ہے اولیاء کرام کسی گلی میں پہنچ جاتے ہیں، اولیاء اللہ کسی گلی میں پہنچتے ہیں تو وہاں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، انہیں جو ہے بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بس اللہ والے جہاں اپنا قدم رکھ دیا کرتے ہیں وہاں لوگوں کا ہجوم آنا شروع ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین علیہ الرحمت والرضوان اپنے مصلے کو ڈالتے ہیں، لوگ ہجوم در ہجوم کر کے ان کے پیچھے مقتدی بن کر کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز ختم ہوتی ہے، سب لوگ اکٹھا بیٹھ کر کے ان کی زیارت کر رہے ہیں، تب تک ایک غیر مسلم لڑکی کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ اس نے کسی سے پوچھا صاحب بتاؤ تو صحیح ان لوگوں کا ہجوم کیوں لگا ہوا ہے، لوگ جو ہے کیوں اس قدر بیٹھے ہوئے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا اس شخص نے کہا جاؤ اسی بابا سے پوچھ لو، انہی سے پوچھ لو کہ کیوں ہجوم لگائے ہوئے ہیں۔ وہ لڑکی ڈرتی ہوئی سہمتی ہوئی آئی اور کہا آپ کون ہیں؟ حضرت شیخ شہاب الدین بخاری علیہ رحمت والرضوان کے پاس آتی ہے، پوچھتی ہے آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر، انہوں نے کہا تھا ہم لوگوں کے پیر ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا اس بچی نے کہا یہ بتا